ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عمران جاوید، اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو یقیناً ایک پرانا سا لفظ ہے کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ایسی شخصیت جن سے ہمیشہ ہم سیکھتے رہے ہیں اور اپنے اذہان کی آبیاری کرتے رہے ہیں۔ یقیناً آپ سب لوگ سن آف دا سوئل سے واقف ہیں، اور میں بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم۔ آپ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں۔ آج پوری دنیا میں اساتذہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج ایک ایسے استاد کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں جن سے نہ صرف ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ آج کے دن کی حرمت کو اور آج کے دن کے تقدس کو آپ تک پہنچانے کی بھرپور صحیح بھی کریں گے۔ اس دفعہ جو موضوع چنا ہے اقوام نے، وہ ہے امپاورنگ ایجوکیٹرز، اسٹرینتھننگ ریزیلینس اینڈ بلڈنگ سسٹینیبلٹی۔ اب یہ انگریزی کے لفظ ہیں تو ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکیں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیونکہ نیا پوڈ کاسٹ ہے، نئے پروگرامنگ ہیں؟ عمران صاحب، بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں پھر اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں میڈیا میں، ٹیکنالوجی میں، ان کو ہمیں جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے، تاکہ پھر کہیں ہم 300 سال پیچھے نہ رہ جائیں۔ پھر ایک سوال میرا آپ سے بہت ہی مجھے یاد آ گیا۔ میں ایئرپورٹ روڈ پہ ایک اسکول میں گیا تھا بیٹی کو چھوڑنے، تو مجھے روز ایک اشتہار بینر بڑا سارا لکھا نظر آتا ہے، ضرورت اساتذہ۔ تو مجھے ایسا لگا آج وہاں سے واپس آتے ہوئے کل کو یہ لکھا ہوگا کہ اساتذہ برائے فروخت۔ دیکھیے، کلچر ہم نے بنانا ہے، اور ہمیں صرف اساتذہ تک نہیں، ہمیں پورے اپنے جو تعلیمی نظام ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس وقت بہت خرابیاں ہیں، اور وہ ہماری جو قومی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہا۔ میں ایک مثال پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت ہم اپنے بچوں کو جو چیز سکھا رہے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ نے یاد کرنا ہے، کریم یا رٹا جسے کہتے ہیں، بس۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں 1000 میں سے 1005 نمبر بچوں کے آ جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے تو ماشاءاللہ ٹھیک، وہ ذہین ہیں، ذہانت ان کی الگ ہی ہے، لیکن ہم نے ان کی ذہانت کو خراب کر دیا ہے۔ جب تک ہم ان کی کنسیپچول ٹریننگ کی طرف نہیں جائیں گے، اور یہ صرف طالب علموں کے لیے نہیں ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے، کیونکہ پڑھانا اساتذہ نہیں ہے۔ اساتذہ اگر نظریاتی طور پر کنسیپچول ٹریننگ بچوں کی نہیں کریں گے، ہمارا لیکن سر یہ جو اسکول سسٹمز ہیں، کیمبرج، آکسفورڈ، دیکھیں نا، اب ان میں کنسپٹ لرننگ وہاں دیکھ لی ہے، وہاں ہے، لیکن جو کریکلم، جو نصاب ہمارے یہاں موجود ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور دیگر بورڈز کا، تو آپ تو جو پروڈکشن آپ دے رہے ہیں، جو ییلڈ ہم لے رہے ہیں، تو بڑی پیتھیٹک ہے، ایرانیکل ہے۔ اسی وجہ سے ہے نا، اسی وجہ سے کہ ہمارا بچہ پھر ان کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے بچوں کو نظریات، کنسیپٹس ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہے اس نے صرف کریم کیا وہ ہوتا ہے، اگر وہ چیز آپ اس سے پوچھ لیں گے تو وہ شاید آپ کو بتا دے گا۔ نہیں، آج بھی او لیولز کے بچے جو ہیں وہ سی ایس ایس لیول کی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس سے کوئی اپلیکیشن کرائیں گے نا، وہ بچہ اپلیکیشن کر لے گا، وہ اپنے کانسیپٹس کو استعمال کر کے آپ کو مسئلے کا حل بتانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ ہمارا بچہ مسئلے کا حل نہیں بتا سکتا، وہ تو یہ ہے کہ 2 ضرب 2 4 والی بات اگر آپ اسے پوچھ لیں گے تو بتا دے گا، اگر 2 ضرب 2.5 پوچھ لیں گے یہ تو آپ نے جو یاد نہیں کرا۔ فلسفیکل کنوٹیشن ہے کسی بھی موضوع پہ، تو اس چیز کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ٹیبوز کو توڑنا ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ سب سے پہلے اسے اساتذہ میں لانا پڑے گا۔ آپ کو ایسے استاد چاہیے کہ جو نظریاتی کنسیپچل ٹریننگ کر سکیں، بچوں کو یہ تعلیم دے سکیں، پھر وہ بچوں کو گرومنگ وہ ہو جائے گی جس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کر سکیں گے ان سے کہ وہ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو کوئی حل تجویز کر سکیں گے۔ سر ایک ایسے اساتذہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو شاید خوابوں میں نظر آتے ہیں یا خال خال نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پہ استاد بنتے ہیں، اس طرف تو آتے نہیں۔ اب کہیں تھوڑے آنا شروع ہوئے، وہ بھی اس وجہ سے کہ کوئی سیلری سٹرکچر بہتر ہوا اور اس کی وجہ سے، ورنہ وہ بھی پوسٹ گریجویشن لیول، ورنہ اسکولز میں تو ابھی بھی وہ رجحان نہیں۔ استاد بننے کی طرف تو کوئی نہیں آتا تھا، تو لے کے کیا کرتا ہے، جو کہیں اور نہیں جا سکتا تھا وہ استاد بن جاتا تھا۔ پھر آپ اس استاد سے کیا توقع کریں گے؟ ان میں سے پھر جو اپنے شوق سے یا اس جگہ آ کے اپنے آپ کو بدل لیتے تھے وہ بن جاتے تھے اچھے استاد۔ کیا ایسے انیشیٹیوز ہونے چاہیے کہ اساتذہ اس طرح کے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، رینیسنس والے، جو ریفرمیشن والے لوگ ہیں، وہ آئے اور معاشرے کو سدھاریں؟ صرف ایک بات، کیا تعلیم ہماری پرائورٹی میں ہے؟ جب تک تعلیم ہماری پرائورٹی میں نہیں ہے اس وقت تک ظاہر ہے ہم اس میں کچھ بھی نہیں کریں گے۔
اگر یہ پرائرٹی میں آئے گا تو ہم اس کے بارے میں سوچیں گے نا کہ اس کے کیا مسائل ہیں اور مسائل کو کیا حل کرنا ہے، کریکولم کے نصاب کے کیا مسائل ہیں، ٹیچنگ میتھڈولوجی کے کیا مسائل ہیں، استاد کے کیا مسائل ہیں. لیکن ہمارے لیے تو ایجوکیشن پرائرٹی ہے ہی نہیں. وہ اقوام جنہوں نے پرائرٹی رکھی، تعلیم کو ترجیحات سب سے بڑی ترجیح میں رکھا، اور انہوں نے انفراسٹرکچر بھی ایجوکیشن بیسڈ مینیج کیا، تو وہ آج ہم سب پہ، پوری دنیا پہ حکومت. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی مثال ہے جرمنی کی. جرمن کی چانسلر سے کہا گیا کچھ ججز اور جرنیلز نے کہ ہماری تنخواہیں بڑھائیں. انہوں نے کہا جی پہلے اگر میں بڑھاؤں گی تنخواہیں تو آپ میں اساتذہ کی بڑھاؤں گی، کیونکہ ان کی وجہ سے آپ یہ بنے ہوئے ہیں. جی، تو کیا آج ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے لائک وہ اشفاق صاحب والا ٹیچر ان دا کورٹ والی کیفیات، جب تک ہم اس کو ریوائیو نہیں کریں سب کچھ عمران صاحب ہمارے سامنے ہے، سب کچھ پتہ ہے ہمیں. جی، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ دنیا نے کس طرح ترقی کی ہے، دنیا نے اپنے تعلیمی نظام میں کس طرح کی تبدیلی وہ لائی ہے کہ جس کے سبب وہ، لیکن وہ دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم صرف اس کی نقل بھی نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہماری پرائرٹی میں ایجوکیشن ہے نہیں کہیں پہ. یعنی یہ جو اس دفعہ کا تھیم ہے 2023 کا، جس کو ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی اور امپاورنگ والی کیفیت، ایجوکیٹر کی امپاورنگ. ٹھیک ہے، لیکن ایجوکیٹر کو سکھانا پڑے گا کہ آپ کو جو امپاور کیا جا رہا ہے آپ نے اپنی اس پاور کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تاکہ مثبت نتائج سامنے آ سکیں. مثبت نتیجہ کیا ہے؟ آپ سسٹینیبلٹی چاہ رہے ہیں، جو گولز سیٹ کیے ہوئے ہیں، ڈیولپمنٹ کیا آپ نے، ان میں آپ پائیداری چاہ رہے ہیں کہ ایک تبدیلی آئے، ایسی تبدیلی آئے جو مثبت ہو، اس سے قوم کا فائدہ ہو، ملک کا فائدہ ہو، اور پھر وہ پائیدار ہو. یہ نہیں کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے پرسوں کچھ ہو گیا. اور وہ ہماری ترجیح بھی ہو، حیثیت قوم. یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہماری ترجیح میں تعلیم آئے گی، تب ہم اس کی طرف جائیں گے، ان کے مسائل کا ادراک کریں گے اور ان کا حل ڈھونڈیں گے. جو ایک تسلیس ہمارے ہاں عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اساتذہ، طلباء اور والدین، تو وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم اس کو کنسیو کیا تھا پرانے دور میں. ہم نے اپنے جو والدین ہیں ان کو جب دیا ہی ہے کہ آپ کا بچہ جتنے زیادہ سے زیادہ نمبر لے گا تو والدین کی دوڑ تو اسی طرف چلی جائے تو گی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بھیڑ چال لگی ہوتی ہے کہ اتنے نمبر لیے، اتنے نمبر لیے، فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، ٹیبوز بھی نہیں ٹوٹ رہے ہوتے. یہ سوشل میڈیا پہ ہی نہیں ہے، جب سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی، کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو بتایا ہی یہی تھا کہ اگر آپ کا بچہ زیادہ سے زیادہ نمبر لے گا تو پھر اس کا کیریئر کہیں سے کہیں چلا جائے گا. مجھے یہ بتائیے، کہیں کبھی ہم نے اپنے بچوں کا انٹلیکچوئل لیول چیک کیا؟ کہیں کوئی ہمارے پاس ایسا کوئی نظام ہے؟ میں میڈیکل کالج میں بھی رہا ہوں کچھ عرصہ. آپ یقین مانیں کئی بچے آتے تھے کہتے جی ہم ڈاکٹر نہیں بننا چاہتے تھے، ہم ابا نے زبردستی بنا دی. اب ایسے بچے کو آپ ڈاکٹر بنا کے کیا کریں گے؟ تو ہمارے ہاں یہ نظام نہیں، ہمیں یہ نظام لانے پڑیں گے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا بچہ جو ہے وہ کس ایجوکیشن کے لیے سوٹ کرتا ہے، کس فیلڈ میں جانے کے لیے. جیسے ڈاکٹر عطاء الرحمان کہا کرتے تھے کہ ریسرچ بیسڈ، یعنی انٹرپرینورز ہمیں نئے لانے ہیں، نئی اینٹی کریٹ کرنی ہے. اس کی آج بھی اتنی ضرورت ہے. یہ ہمیشہ سے رہی ہے. کتاب کا تصور دینے والے ہم لوگ تھے. جی بالکل، مسلمان تھے جنہوں نے کتاب بنائی اور دنیا کو بتایا کہ اس طرح سے ان مخطوطوں کو اکٹھا کر کے کتاب بنائی جا سکتی ہے. ہمیں سب سے پہلا جو حکم، جو سبق دیا گیا تھا نا، ہم روز اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، اقرا. کیا تھا؟ پڑھ. اس کا مطلب ہے رائٹ فرام دا بگننگ ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اصل طاقت علم ہے، جو ماخذ ہے تمام علوم کا. اصل طاقت علم. آج دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہوئی ہے. یہ جو ہم نالج بیسڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں، یہی کچھ تو ہے. اور کیا ہے؟ ہمیں تو 1400 سال 1500 سال پہلے یہی حکم دے دیا گیا تھا کہ بھئی نالج از دا پاور. بالکل. 2 چینی پکڑے گئے تھے کسی ایک چھوٹی سی چپکلش میں، ان کو کاغذ بنانا آتا تھا. خلیفہ کے پاس لے گئے، اس نے کہا جی آپ ہمیں کاغذ بنانا سکھا دیں، آپ آزاد ہیں. واہ واہ واہ. تو چینیوں سے مسلمانوں میں آئی، پھر مسلمانوں سے جب آگے گئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اپنے کارخانے بند ہو گئے، کیونکہ دوسرے لوگوں نے اس پہ تحقیق کی، انوینٹ کی، اور نئے انہوں نے کاغذ بنانے کے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہے بھی. جب عمل کرتے تھے، اب عمل نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں پھر اس کی طرف اساتذہ کو، معاشرے کو، حکومتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی کرنا چاہیے اور اس کو فلفل بھی بالکل کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے فلاز کیا ہیں، کہاں خامیاں ہیں. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے نظام میں خامیاں ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں ان خامیوں کو دور کرنا ہے. بس وہ آپ خامیوں کو دور کر لیجئے، آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا سسٹم وہ پروڈکٹ دینا شروع کر دے گا جس کی ہم سب توقع ضرورت ہے.
رہنے ڈیکارٹ نے کہا تھا کہ آئی تھنک سو آئی ایم، چونکہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. یہی چیز ہے جو ہم سب نے مل کے بحیثیت معاشرہ، بحیثیت ایک والد، بحیثیت ایک استاد سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے معاشرے کو، اپنے اساتذہ کو امپاور کر سکتے ہیں. ہم جو ریزیلینس کی بات کر رہے ہیں، جو ایک بہت خوبصورت لفظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم ان کو اس طرف مائل کر سکتے ہیں جب وہ معاشرے کے حسن و خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. کیونکہ ہمارے ساتھ ایک ایسی استاد آج موجود ہیں جنہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کیا اور کر کے دکھایا. ہم سمجھتے ہیں تمام اساتذہ سے بھی اور تمام مکاتب ہائے فکر کے نمائندہ افراد سے کہ وہ اس سلسلے میں اساتذہ کی تکریم میں، علم کے پھیلاؤ میں اپنا کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحب آپ وقت دیا پوڈ کاسٹ میں بھی، تو نیا سلسلہ بھی ہم ایک شروع کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سرپرائزز دیں گے پوڈ کاسٹ پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن نسیم کے ساتھ، اور سیکھیں گے، سکھائیں گے، محبت کریں گے اور محبت بڑھائیں گے. خوش رہیے، آباد رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ.